أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق اللہ العلی العظیم. یہ مجلس عزا استقبال ماہ عزا کے عنوان سے منعقد ہو رہی ہے. غور فرمائیے کہ یہ خود یہ ترکیب، یہ عنوان، یہ کتنا فکر انگیز ہے. اور اگر دنیا کے مفکرین، دنیا کے مدبرین، دنیا کی ذہانتیں مل کر اس عنوان پر غور کریں اور یہ غور کریں کہ یہ ہمارا عنوان ہے، ہمارا عنوان گفتگو ہے. یہ کون لوگ ہیں، یہ کون قوم ہو سکتی ہے جو لفظ عزا کے ساتھ لفظ استقبال کو جمع کر سکے؟ دنیا تو خوشیوں کا استقبال کرتی ہے، دنیا مسرتوں کا استقبال کرتی ہے، دنیا عیش و نشاط کا استقبال کرتی ہے. تنہا یہ قوم ہے قوم حسین ابن علی. تنہا یہ قوم ہے جسے میں کہتا ہوں قوم حسین ابن علی. یہ جس کی میراث ہے میراث مودت، میراث ولا، میراث عزا. ہم استقبال عزا بھی کرتے ہیں، استقبال عزا کے عنوان سے مجلسیں منعقد کرتے ہیں. یہ اسپرٹ، یہ فکر، یہ شعور، یہ ہمت، یہ حوصلہ کتنا بڑا ہے، کتنا قیمتی ہے، کتنا عزیز ہے. عزیز القدر، عظیم الشأن. استقبال عزا. اور جو قوم حقیقت میں عزا کے استقبال کے لیے آمادہ ہو، پھر اس کے لیے دنیا آخرت کی کوئی مشکل نہیں رہ جاتی. جس نقطے کی طرف میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ نقطہ یہ ہے کہ ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہماری ملت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. اتنی ہمتیں بلند ہوں، اتنے حوصلے بلند ہوں، ایسے ارادے مستحکم اور مضبوط ہوں، اولو العزمی حاصل ہو، جسے اولو العزم کہتے ہیں. یہی مطلوب ہے ہم سے. اب میں اس کا یہی سبب ہے کہ جو میں نے آج یہ آپ حضرات کی ہزاروں بار کی سنی ہوئی آیتیں ہیں، یہ فقرے جو میں نے ابھی سرنامے کے طور پر تلاوت کی ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ. کیوں میں نے اس وقت انتخاب کیا؟ وَبَشِّر سے شروع ہو رہی ہے آیت.
یہ خطاب وبشر یعنی بشارت دے دیجئے. غور فرمائیں آپ. حالانکہ آغاز آیت یہ نہیں ہے. سورہ مبارکہ بقرہ کی آیتیں ہیں. آپ سب حضرات کو، اکثر مومنین کو یہ آیتیں یاد ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ آیت کے آخر میں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ہے، اور پھر تسلسل کلام ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. یہ ہے اصل بشارت، یہ ہے اصل بشارت. اب جو حضرات ترجمے کے منتظر ہیں میں ترجمہ عرض کر دوں گا، لیکن پہلا کلمہ میں نے درمیان سے کیوں لیا؟ اس لیے کہ میں چاہتا تھا اس وقت گفتگو و بشر سے شروع ہو. اے رسول بشارت دے دیجئے. ہم ہیں اس بشارت کے مستحق، اس لیے ہم انشاءاللہ استقبال عزا کے عنوان سے گفتگو کرتے ہیں. ہاں اس میں حزن ہے، الم ہے. کربلا سے زیادہ المناک واقعہ کوئی واقعہ نہیں ہے. میرے سامنے آپ حضرات بیٹھے ہیں، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں اور میری آنکھوں میں، میں ضبط کیے بیٹھا ہوں. لیکن آنکھوں میں آنسو ہوں، دل میں غم ہو، مگر انسان میں عزم اور حوصلہ اپنی جگہ برقرار رہے. یہ ہے ہم سے اور آپ سے مطالبہ. اسی لیے میں جو بات آخر میں بھی کہوں گا پہلے بھی عرض کر دوں. ایک زیارت ہمیں سکھائی گئی ہے، زیارت عاشورہ. زیارت عاشورہ کے آخر میں کیا ہے؟ سجدہ. اور سجدے میں دعا کیا ہے؟ اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم. پروردگار تیرے لیے ہے وہ حمد، وہ ثنا، وہ ستائش جو وہ لوگ کرتے ہیں جو مصیبتوں میں تیری حمد کرتے ہیں. اللہ اکبر. مصیبتوں میں لوگ فریاد کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگ آہ و زاری کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگ عموماً گلے شکوے کرتے ہیں. یہ صرف اور صرف اللہ کے انبیاء ہیں، ائمہ اطہار ہیں، اور بالخصوص حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام. سخت ترین مصیبتوں میں، جس سے زیادہ سخت مصیبت کوئی تصور نہیں کر سکتا، ایسی مصیبتوں میں زبان کھولیں تو حمد الہی کے ساتھ. یہ معیار، یہ کمال، یہ صفت اگر کہیں نظر آ سکتا ہے اہل دنیا کو تو تین شخصیتیں بطور خاص. ایک خود حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام، ایک حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، اور ایک حضرت بی بی ام المصائب جناب زینب سلام اللہ. بہرحال میرا سلام ہے اس قوم کو، اس قوم کو، جو قوم پوری ہمت اور عزم اور حوصلے کے ساتھ ماہ اذا کا استقبال کرتی ہے. اور میں کیوں نہ سلام کروں؟ آپ تو وہ ہیں کہ آپ کو معصومین نے سلام کہلایا ہے. عزاداران حسین، آپ کو رسول اللہ نے سلام کہلایا ہے. آپ کو امیر المومنین اور بی بی فاطمہ زہرا نے سلام کہلایا ہے. اور آپ کو خود حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام نے سلام کہلایا ہے. سلام ہو آپ پر، سلامتی ہو آپ پر. خدا کی قسم انسان، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، مگر وہ جو ایمان لائیں. کس پر ایمان لائیں؟ خدا پر. خدا پر ایمان لانے کے معنی کیا ہیں؟ یعنی رسول پر. رسول پر ایمان لانے کے معنی کیا ہیں؟ یعنی علی پر.
خدا اور رسول پر ایمان لانے کے معنی کیا ہیں؟ یعنی سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین پر. غور فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی یہ چیزیں مسلمات میں سے ہیں. کسی بھی مسلم مسلک کا شخص ہو وہ مجھ سے آ کے گفتگو کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے کن شخصیتوں کو ہاتھ پکڑ کر یا نام لے کر یا شانے پر بٹھا کر کن شخصیتوں کو پہچنوایا ہے کہ دیکھ لو یہ ہیں تمہارے لیے نمونہ عمل، دیکھ لو یہ ہیں تمہارے لیے وسیلہ ہدایت، یہ ہے تمہارے لیے وسیلہ شفاعت، یہ ہے تمہارے لیے وسیلہ نجات. اور ہمارے یہاں اور اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے اشہد ان محمدن رسول اللہ کہا ہے ہم نے، تو پھر ممکن نہیں ہے کہ رسول جس کو پہچنوائیں اس کی طرف سے روگردانی کر لیں. تو بہرحال زمانے کی قسم گھاٹے میں ہے انسان مگر وہ جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں. عمل صالح کیا ہے؟ ہر اچھا کام عمل صالح ہے، لیکن ایک بڑا عنوان عمل صالح کا اس عزاداری کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ عزاداری بہترین عمل صالح، اعمال صالحہ میں سر فہرست عزائے سید الشہداء ہے. نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، حج اپنی جگہ، خمس و زکوٰۃ اپنی جگہ، تمام نیکیاں اپنی جگہ، اور یہ عزاداری بھی اپنی جگہ. یہ ایک بڑا عنوان ہے عمل صالح کا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جو وصیت کریں ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی. توصیہ، تاکید. اور خدا کی قسم یہ جو توصیہ ہے، حق کی وصیت اور صبر کی وصیت، اس پر مجلس عزا سے زیادہ کہیں عمل نہیں ہوتا. اصل روح عزائے حسینی ہے حق کی تاکید، صبر کی تاکید، حق کی تاکید، صبر کی تاکید، حق کی تاکید، صبر کی تاکید. اور ہمارے یہاں روح عزائے حسینی ہے. یعنی اگر کوئی شخص کہے آپ عزاداری کیوں کرتے ہیں، مجلسیں کیوں برپا کرتے ہیں، ہم تو اس آیت پہ عمل کرتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. بہرحال تو میں عرض کر دوں کہ دو چیزوں کا عہد کر لیں، اور یاد رکھیں کہ تقویٰ کے تقاضے ترک دنیا نہیں ہے. جو چیز مذموم ہے، جو چیز مذموم ہے، جو چیز منفور ہے، جو چیز شریعت اور شارع کو نامنظور ہے، وہ ہے دنیا پرستی. دنیا پرستی، حرص، ہوس، لالچ، فریب کاری، دنیا کی خاطر دین سے جدا ہو جانا. ورنہ دین پر برقرار رہتے ہوئے حب اہل بیت کے ساتھ، توحید پر راسخ رہتے ہوئے حب اہل بیت کے ساتھ زندگی اس دنیا میں ایسے بسر کیجئے جیسے بہتے ہوئے قوی دریاؤں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دریا زمین پر بہتے چلے جاتے ہیں، ریت زمین پر جمی رہتی ہے، ریت کبھی پانی کے دامن کو گندا نہیں کر پاتی. ریت، دریا کی تہ میں جمی ہوئی مٹی کبھی پانی کے دامن کو گندا کر پاتی ہے؟ پانی گزرتا چلا جاتا ہے. اسی طرح آپ کی حیثیت ہونی چاہیے اس دنیا میں. دنیا کو استعمال کریں، دنیا کو سیر و سیراب کریں اپنی خوبیوں سے، اور دنیا کے اوپر سے اس طرح گزر جائیں کہ آپ کا دامن آلودہ نہ ہو، آپ کا دامن آلودہ نہ ہو. یہی تہذیب آل محمد ہے، یہی ہے وے آف لائف، یہی ہے زندگی کا سلیقہ. خوب کمائیں، تسخیر کریں دنیا. دیکھیے ذہنوں کو، یعنی تصورات کو صاف کریں.
بہت سے حضرات اہل دین ایسے ہیں جن کے ذہنوں میں یہ ہے کہ دنیا بیزاری، دنیا بیزاری، دنیا بیزاری۔ کس چیز سے بیزار ہو؟ اس حسین و نفیس چیز سے جسے اللہ نے خلق کیا ہے، جسے اللہ نے خلق فرمایا، اس سے بیزار ہیں آپ؟ اصلا اللہ نے بھیجا ہے آپ کو یہاں، اس سے بیزار ہیں آپ؟ میں ایک مقام یا دو مقامات کی طرف اشارہ کر دوں۔ صحت مند دینی فکر کسے کہتے ہیں؟ صحت مند دینی فکر کسے کہتے ہیں؟ جو ہمیں سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ علیہ السلام کی عزاداری کے ساتھ ساتھ یہ تصورات راسخ کر دینے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ نوح کی طرف اکثر میں توجہ دلاتا رہتا ہوں۔ جناب نوح کی زبانی ایک پیغام ہے۔ فرمایا جناب نوح نے اپنی قوم کو خطاب کر کے، اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جملے قرآن مجید میں نقل کیے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ دیکھو تم استغفار کرو، رب سے طلب مغفرت کرو، استغفار کرو۔ حق سبحانہ و تعالی بہت غفار ہے، غفار ہے۔ اصلا خود غفار کا کلمہ جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے، بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر آسمان سے خوب موسلا دھار بارش برسائے گا، یعنی بارار رحمت سے تمہیں فیضیاب کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا مال سے اور اولاد سے۔ اگر مال بری چیز ہے تو اللہ اسی سے مدد کیوں کرے گا؟ توجہ طلب نقطہ یہ ہے۔ یہ وہ جو زہد ہے لقوہ زدہ تصور تقوی کا، یہیں پر توجہ کیجئے۔ ہاں، یہ جو تقوی کا لقوہ زدہ تصور ہے، اس سے نجات پانے کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں گئے استغفار کرنے کے لیے، تو اسے تو بس وہیں پہ یہ کرنا چاہیے کہ اس طرح سے وہ ڈرون کی طرح یا ہیلی کاپٹر کی طرح جو ریسکیو کرنے والے ہیلی کاپٹر ہوتے ہیں کہ یہ اب دنیا چھوڑ کے ہماری بارگاہ میں آ گیا ہے، توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، جاؤ فرشتوں بس اسے یوں اٹھا کے لے آؤ اور بہشت میں رکھ دو، تاکہ دنیا سے اس کو نجات مل جائے، چھٹکارا مل جائے۔ بھئی کوئی بیمار تڑپ رہا ہو یا خدا نخواستہ کہیں آگ لگ گئی ہو، کوئی فریاد کر رہا ہو، تو حکومتی نظام کیا کرتا ہے؟ اب تو آخری علاج یہی ہے کہ اوپر سے ہیلی کاپٹر آیا اور اس نے اٹھایا، ریسکیو کیا اور آپ کو لے جا کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا ہے، جہاں بھی حفاظت کی جگہ، غرق ہو رہا ہو کوئی تو اٹھا کے لے جا کے پناہ کی جگہ، زندگی کی جگہ ہے کہ نہیں؟ تو اگر ایک انسان اپنے گناہوں سے اور دنیا سے عاجز آ کر مصلی پر آ گیا ہے اور گڑ گڑا کے استغفار کر رہا ہے، تو بس بہترین نظام دنیا والوں کے حساب سے تو یہ ہوتا کہ اوپر سے ایک ہیلی کاپٹر آتا، فرشتے آتے اور وہیں سے اٹھا کے لے جاتے کہ بس تم نے استغفار کیا، توبہ کیا، اب چلو بہشت میں تمہاری جگہ ہے، دنیا چھوڑو۔ مگر یہ نہیں وعدہ الہی ہے، یہ قرآن ہے۔ تم استغفار کرو تو استغفار کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ آسمان سے باران رحمت سے فیضیاب فرمائے گا پروردگار، اور تمہیں مال سے سرفراز کرے گا، اولاد سے سرفراز کرے گا، باغات سے سرفراز کرے گا، انہار سے سرفراز کرے گا۔ یہ سب ویلتھ ہے دنیاوی، یہ سب اقتصادیات سے جڑی ہوئی باتیں ہیں، واضح ہے۔ یعنی تمہاری دنیاوی اقتصادیات مضبوط کرے گا خدا۔ تو واضح ہوئی بات کہ تقوی کے معنی اور استغفار کے معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ دنیا بیزار ہو جائیں، نہیں، دنیا تسخیر کریں، حق پرستی کے ساتھ دنیا تسخیر کریں، اور اگر آزمائش کے طور پر پھر آپ کی کوئی چیز ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے، تو صبر سے کام لیں، نتیجے میں اللہ کی طرف سے بشارتیں ملیں گی۔
اور فرمایا آپ نے. ایک اور مقام کی طرف اشارہ کر دوں. یہ جو آیتیں پڑھی میں نے سورہ مبارکہ نوح کی آیتیں تھیں. سورہ مبارکہ اعراف فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر یہ لوگ، اب تفصیل سے ترجمہ کرنے کا موقع نہیں ہے کہ ایک ایک لفظ کی میں جس طرح سے لذت لے کر قرآنی الفاظ کی اور پھر ترجمہ کرتا ہوں اور خود محظوظ ہوتا ہوں، اب اس وقت نہیں ہے کہ اگر یہ شہر و دیار کے لوگ، یہ متمدن لوگ، قرا سے مراد چھوٹے گاؤں نہیں ہیں قرآن مجید میں، یہ یاد رکھیے گا. قرا سے مراد مراکز تمدن ہیں، مراکز تمدن. اب یہ کسی اور موقع پہ تشریح کروں گا. اگر یہ شہر و دیار کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمانوں اور زمین سے برکتیں نازل کرتے ان پر. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ہم آسمان سے اور زمین سے ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے. کس کے نتیجے میں؟ ایمان اور تقوی کے نتیجے میں. ایمان اور تقوی کے نتیجے میں اللہ وعدہ فرما رہا ہے ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو تو ہم کیا کریں گے؟ آسمان سے اور زمین سے. یہ زمین کی برکتیں کیا ہیں؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اقتصاد، یہ دنیاوی دولت، یہ سونا، یہ چاندی، یہ ہیرا، یہ کانے، یہ زمین کی تہوں میں جو ذخائر ہیں، یہ پیٹرول سے لے کر اور جتنی چیزیں ہیں، یہ جو اقتصادی قوت ہے آپ کی، یہ کون وعدہ کر رہا ہے؟ کس کے صلے میں؟ ایمان اور تقوی کے صلے میں. حقیقت یہ ہے کہ قرآنی موقف اقتصادیات کا یہ ہے کہ اگر انسان قرآنی مسلمان ہو، قرآنی مومن ہو، قرآنی تقوی اختیار کرے تو پھر اس دنیا کی برکتیں بھی اسے نصیب ہوں گی اور آخرت کی برکتیں بھی اسے نصیب ہوں گی. اور اگر قرآنی ایمان و تقوی کی منہاج کو چھوڑ دیا، اس راستے کو چھوڑ دیا، اس صراط مستقیم کو چھوڑ دیا تو خسرت دنیا والآخرہ، یہاں کا بھی خسارہ ہوگا اور وہاں کا بھی خسارہ ہوگا. نستجیر باللہ ونعوذ من ذالک. نعوذ باللہ. واضح ہے. میرا خیال ہے کہ یہ پیغام بہت ضروری ہے. دنیا بیزار نہ ہو، ڈپریشن کا شکار نہ ہو، دنیا بیزار نہ ہو، اور دنیا کو تسخیر کرنے کے لیے یہ دو عہد کریں: بخاطر خدا، بخاطر حسین. یہ عہد کریں کہ ہم اس دنیا سے جہالت مٹائیں گے، ہم اس دنیا سے افلاس اور ناداری کو مٹائیں گے. اور تیسرا عہد جو اس سے پہلے کہتا رہا ہوں اور کہتا رہوں گا، یہ عہد کریں کہ ہم اس طرح عزاداری کریں گے، ہم اس طرح ذکر حسین کریں گے، ہم اس طرح نام حسین بلند کریں گے کہ اس کرۂ ارض پر بسنے والا کوئی ایک فرد بشر بھی نام گرامی مولائے کربلا حسین سے ناواقف نہ رہ جائے. ایک فرد بشر بھی پیام سرکار سید الشہداء سے ناواقف نہ رہ جائے. ہاں، آج بھی کورونا کی مشکل ہے اور نہ جانے کتنی مشکلات ہیں، اور کورونا کے نتیجے میں دنیا کی اور خصوصیت سے مغربی سرمایہ دارانہ نظام نے اور اس کی نحوستوں نے جو دنیا میں، یعنی یہ جو ویسٹرن کیپٹلزم ہے، اس نے، یاد رکھیے، اسے کھل کر بار بار کہنے کی ضرورت ہے اور ممبروں سے کہنے کی ضرورت ہے. اس ویسٹرن کیپٹلزم نے دنیا میں دہشت گردی کا جہنم بھڑکا رکھا ہے.
دنیا میں اس کے بعد اب افلاس، ناداری، یعنی یہ جو بیماری ہے کورونا، یہ بیماری اتنی بڑی نہیں ہے جتنی بڑی اس کے پیچھے بیمار سیاست کام کر رہی ہے. اس بیماری کے پیچھے بیمار سیاست کام کر رہی ہے. وہ بیمار سیاست جو ویسٹرن کیپٹلزم کی ایجاد کی ہوئی ہے. تو اس کے نتیجے میں اب فقر و فاقے سے دوچار ہے انسانیت. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے نتائج کیا ہونے والے ہیں. فقر، فاقہ، وہ منزل خدا نخواستہ آنے والی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا گوشت کھانے پر مجبور ہو جائے. اور یہ یاد رکھیں کہ دنیا کے جو بڑے لیڈر ہیں عموماً یہ وعدے کرتے ہیں کہ ہم اپنی قوموں سے غربت مٹا دیں گے، جہالت مٹا دیں گے، اور ہم فقیروں کے لیے کام کر رہے ہیں اور غریبوں کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن یہ جھوٹے وعدے ہوتے ہیں. اب جھوٹ کا لفظ پھر زبان پر آ گیا تو میں دو اصطلاحوں کی طرف توجہ دلا دوں. اردو کی ڈکشنریوں میں بھی آپ کو مل جائے گا. کلاسیکی زمانے میں ایک جھوٹ ہوتا تھا جسے کہتے تھے سفید جھوٹ، اور آج تک ہمارے میڈیا میں یہی استعمال ہوتا ہے سفید جھوٹ کے. سیاستدان سفید جھوٹ بہت بولتے ہیں. نہیں، وہ دور گیا سفید جھوٹ والا. آپ کو معلوم ہے سفید جھوٹ کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ سفید جھوٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسا جھوٹ جس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے لیکن جھوٹ بولنے والے کو کچھ فائدہ پہنچ جائے، اسے کہتے تھے سفید جھوٹ. یہ دور سیاہ جھوٹ کا دور ہے جس میں جان بوجھ کر دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہے. قوموں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ملتوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، انسانیت کو نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہے. یہ سفید جھوٹ نہیں ہے، یہ سیاہ جھوٹ کے دور میں آپ جی رہے ہیں، پل رہے ہیں. اور اس دور میں ان شہدائے راہ خدا اور شہدائے راہ انسانیت کو یاد کرنا ضروری ہے جنہوں نے پھانسی کے پھندے پر بھی اور صلیب پر بھی، دار پر بھی سچ کو اہمیت دی ہے اور جھوٹ کو شکست دی ہے. اور یہ تو آقا حسین علیہ السلام کا مرتبہ تو بہت بلند ہے. بہرحال میں اس جملے کو مکمل کر دوں. یہ حکمراں جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے آپ کو خود اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے ہوں گے، آپ کو خود اپنے اقتصادی پروگرام بنانے ہوں گے. یہ خود ایک بڑی آزمائش ہے، ایک جہاد ہے. مگر یہ جہاد اس لیے کرنا ہوگا تاکہ آپ اپنی آزادی کو محفوظ رکھ سکیں. دیکھیے تو ہم کس دور میں ہیں. دنیا جس دور کو آزادی کا دور کہہ رہی ہے، اس دور میں ہمیں پھر سے اپنی آزادیاں حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا پڑ رہا ہے. کیسی پیچیدہ ہے زندگی، کیسی پیچیدہ ہے زندگی. اور اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمتیں بلند ہونی چاہیے، حوصلے بلند ہونے چاہیے. آپ کی پیشانیوں پر نام حسین ہو، آپ کے بازوؤں پہ نام حسین ہو، آپ کے سینوں پہ نام حسین ہو، آپ کے لباس پہ نام حسین ہو، اور آپ مشغول ہو دنیا کو تسخیر کرنے کے لیے. آپ کی یہ جنگ ناقابل شکست جنگ ہونی چاہیے. جہالت کو شکست دیں، غربت و افلاس کو شکست دیں، ناانصافیوں کو شکست دیں، اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تاکید اور نصیحت کرتے رہیں، وصیت کرتے رہیں. تو آپ اس بشارت کے مستحق ہوں گے جس کا وعدہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
بشارت دے دیجئے اے حبیب ان لوگوں کو کہ جن پر جب مصیبتیں پڑتی ہیں تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی کیا بے نیازی کا ایک انداز ہے. خبر دینے والا خبر دے رہا ہے کہ اتنی بڑی مصیبت پڑ گئی, انہوں نے بس یہ کہہ دیا کہ ہم تو اس کے ہیں اور اسی کی طرف جا رہے ہیں. یعنی مصیبت تو جیسے کوئی چیز ہی نہیں ہے, غبار ہے راستے کا. جیسے راستے میں تیز رو کوئی چلا جا رہا ہو, راستے میں غبار اٹھتا ہے, اڑتا ہے, گرد اڑتی ہے تو اڑا کرے. ہم تو اپنی منزل کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں اور اس میں ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو اسی کے ہیں. اور یہ کس نے, یہ نغمہ زندگی, یہ ترانہ زندگی یہ کس نے عطا کیا؟ کس نے عطا کیا؟ اسی نے جسے خطاب کر کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یا علی ان السعید حق السعید من احبک و اطاعک. اے علی, صحیح معنی میں سعادت مند وہ ہے جو تم سے محبت کرے اور تمہاری اطاعت کرے. کون چاہتا ہے کہ اس کی زندگی سعادت مند نہ ہو؟ کون چاہتا ہے کہ اس کا دامن حیات سعادتوں سے پر نہ رہے؟ تو سعادت کی کلید کیا ہے؟ کلید سعادت پیغمبر خطاب کر کے کریں یا علی, یا علی ان السعید حق السعید من احبک و اطاعک. اے علی, سعادت مند, اور سعادت مندی کے معنی میں حقیقتاً سعادت مند وہ ہے, دراصل سعادت مند وہ ہے, سچا اور واقعی سعادت مند وہ ہے جس میں دو خصوصیتیں ہوں, تم سے محبت کرتا ہو, اور صرف محبت نہیں, وہ اطاعک, تمہاری پیروی کرتا ہو, تمہاری اطاعت کرتا ہو. تو پروردگار آپ سب کو سعادتیں عطا فرمائے. اسی علی ابن ابی طالب نے یہ ترانہ عطا کیا ہے زندگی کا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ روایتیں موجود ہیں, اکثر خطبہ ذاکرین توجہ دلاتے رہتے ہیں, میں بھی ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتا رہتا ہوں کہ جو شأن نزول ہے اس فقرے کی, انا للہ و انا الیہ راجعون, ظاہر ہے اب قرآن مجید کی آیت ہے, لیکن قرآن مجید کی آیت ہونے سے پہلے یہ کسی کی زبان سے نکلا تھا نا جملہ, اور یہ تو خود قرآن کہہ رہا ہے, یہ تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ہم تمہارا امتحان لیں گے, تھوڑا سا امتحان خوف سے لیں گے. خوف دیکھیے اس وقت بھی خوف بھی ہے, یہ دنیا کی سیاست نے آپ سب کو خوف میں مبتلا کر رکھا ہے. ڈر خوف, بیماری ہی کا خوف, یا اور نہ جانے کیا کیا خوف, ان کے خلاف نہ بولنا, ان کے خلاف نہ بولنا, ان کے حق میں نہ بولنا, ان کے حق میں نہ بولنا, ان پر تنقید نہ کرنا, ان کی تعریف نہ کرنا. خوف. اگر آپ کسی کی تعریف کریں بخاطر خدا, خدا آپ کی حفاظت کرے گا. آپ کسی پہ تنقید کریں بخاطر خدا, خدا آپ کی حفاظت کرے گا. مطمئن رہیں. اور اگر کہیں کوئی ذرا سی دشواری, مشکل, مصیبت درپیش ہوتی ہے تو پھر آپ کی زبان پر شکوہ نہیں ہونا چاہیے, گلہ نہیں ہونا چاہیے, ترانہ زندگی ہونا چاہیے, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی سکھایا ہے. تو تمہاری آزمائش کریں گے ہم کس سے؟ خوف سے, والجوع اور بھوک سے. آ رہا ہے یہ دور, اور اس وقت ابھی بھی مشتق خبریں آ رہی ہیں, بہت سے گھرانوں میں فاقے ہیں. پروردگار آپ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہر ایک توجہ رکھے کہ کم از کم اس کے علم میں آنے والا کوئی برادر مومن یا برادر انسانی بھوکا نہ سوئے. اگر ایک روٹی ہے تو پوری روٹی تو آپ نہیں دے سکتے علی کی طرح. وہ سیرت صرف علی اور علی کے گھرانے کی ہے, وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ہے کہ کسی نے کچھ نہیں کھایا اور اٹھا کے سب نے اپنی روٹیاں سائل کو دے دی.
آپ نہیں کر سکتے ایسا، لیکن آپ اس میں سے ایک ٹکڑا ضرور پڑوسی بھوکے کو دے دیں۔ اس میں بخل نہ کریں، اس میں بخل نہ کریں۔ اور کس چیز سے آزمائش ہوگی؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور تمہارے مال میں کچھ کمی آ جائے گی، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ جانوں میں کچھ کمی آ جائے گی، مر جائیں گے، آل اولاد عزیز اقربا دوست احباب بھائی بند شہید ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، یا موت کی نیند سو جائیں گے، یہ بھی آزمائش ہے۔ والثمرات، اور تمہارے دل جگر کے ٹکڑے اولاد، یہ سب آزمائشیں ہوں گی۔ لیکن اے حبیب وبشر الصابرین، بشارت دیجئے ان صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ ان پر جب کوئی بھی مصیبت پڑے گی تو وہ یہ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظاہر ہے میں اشارہ ابھی بھی کر چکا اور صراحت سے وضاحت سے عرض کر دوں کہ شان نزول سے متعلق جو کتابیں ہیں اس میں یہ روایت ہمارے ہاں معتبر سندوں کے ساتھ موجود ہے کہ ایک جنگ میں، اور مختلف مواقع پر ہے یہ، یعنی ایک موقع یہ ہے روایت میں کہ جب رسول اللہ نے، دیکھیے جناب جعفر اور مولا علی علیہ السلام حقیقی بھائی تھے ایک ماں باپ سے، جب جناب جعفر شہید ہوئے ہیں اور ان کی شہادت کی اطلاع دیتے ہوئے گویا پرسہ دیا ہے رسول نے علی کو، حضور نے علی سے کہا یا علی ہم جعفر شہید ہو گئے، تو فوراً امیر المومنین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یا رسول اللہ ہم تو سب اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ جملہ دہن مبارک امیر المومنین علیہ السلام سے نکلنا تھا کہ قلب مشیت کو پسند آ گیا، اللہ کو اتنا پسند آیا یہ جملہ کہ درج متن قرآن ہو گیا۔ یعنی قرآن مجید کی چمکتی ہوئی آیتوں میں سے ایک یہ ہے جسے میں کہتا ہوں تابناک و تابکار، اس میں سے زندگی بخش شعائیں نکلتی رہتی ہیں۔ خدا کی یہ میری کیفیت ہے، جب بھی میں یہ آیت پڑھتا ہوں اور انا للہ و انا الیہ راجعون اس جملے پہ پہنچتا ہوں، معلوم ہوتا ہے کہ اس میں سے لگاتار شعائیں نکل رہی ہیں، زندگی بخش شعائیں، جس سے ہر طرح کی قوت مل رہی ہے۔ بشارت ہے ان کے لیے۔ بشارت کیا ہے؟ بشارت یہ ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، وہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی طرف سے سند تحسین ملتی ہے، ستائش اللہ کرتا ہے ان کی، اللہ ان کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ ان پر خصوصی رحمتیں نازل کرتا ہے، اور اللہ اعلان کرتا ہے کہ یہی ہدایت یافتہ ہیں، یہی وہ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ بس کہنے کے لیے تو بہت سی باتیں ہیں، مگر اب میری طاقت اور ہمت اس وقت ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بکھری ہوئی گفتگو تھی میری، لیکن پھر بھی جو اہم نکات عرض کرنا چاہتے تھے وہ ہم نے عرض کر دیے۔ اب بس ایک فقرہ عرض کروں۔ اس سے پہلے میں نے کربلا معلیٰ میں یہ فقرہ کہا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون جب فرمایا تھا نا امیر المومنین علیہ السلام نے، تو اس وقت تک نزول وحی کا سلسلہ جاری تھا، چونکہ نبی موجود تھے، اس لیے یہ فقرہ قرآن مجید کا حصہ بن گیا۔ اس کے بعد اسی کا ہم وزن فقرہ جو سرکار سید الشہداء نے فرمایا ہے، امام حسین، انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ یہ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ کا فقرہ بھی وہ ہے کہ اگر نزول وحی کا سلسلہ جاری رہتا تو خدا کی قسم یہ فقرہ بھی آج اس متن قرآن کا حصہ ہوتا۔ اس لیے کہ جو لوگ کسی بھی دنیا کے کسی ادیب کو یہ جملہ سنائیں،
انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، وہ اسے ایک جملہ سمجھے گا. وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ دو مواقع پر دو شخصیتوں نے کہے ہیں، ایک کیفیت کے جملے ہیں، اور پہلے جملے کی اسپرٹ کو دوسرے جملے نے کمال کے درجے تک پہنچا دیا ہے. ہمارا سلام ہو سید الشہداء پر، ہمارا سلام ہو اس قوم پر جو استقبال عزا کے لیے آمادہ ہو رہی ہے، مشرق ارض سے لے کر مغرب ارض تک، شمال سے لے کر جنوب تک، دور دراز مقامات پر جو لوگ اجتماعی طور پر عزاداریاں کر رہے ہیں، جو لوگ انفرادی طور پر عزاداریاں کر رہے ہیں، ان سب پر ہمارا سلام ہو. اللہ آپ کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ کی ہمتیں بلند رکھے، حوصلے بلند رکھے. بس اب کسی اور فقرے کے کہنے کی ضرورت باقی نہیں ہے. جو پہلے میں نے کہا تھا آغاز تقریر میں، وہ پھر یاد دلا رہا ہوں. آقا حسین نے آپ کو سلام کہلایا ہے، اور متعدد مقامات پر سلام کہلایا ہے. یاد دلاؤں کب کب سلام کہلایا ہے؟ جب مدینے سے چل رہے تھے اس وقت بھی قیامت تک آنے والے اپنے چاہنے والوں اور شیعوں کو یاد کیا اور کہا ابن عباس سے، محمد ابن حنفیہ سے، کہ میرا سلام میرے شیعوں تک پہنچا دینا. کربلا میں بس اب دو مواقع عرض کروں کہ جب آپ کو یاد کیا ہے، امت قرآن، امت اسلام، امت مصطفیٰ، امت علی مرتضیٰ، امت سید الشہداء، آپ کو یاد کیا ہے. ایک وہ جب رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے ہیں اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام غشی کی کیفیت میں، امام ہیں، سرہانے پھوپھی جناب زینب ہیں، اور جناب سید سجاد کا شانہ ہلایا. جناب سید سجاد نے بعض علماء نے یہ نقل فرمایا ہے کہ جناب سید سجاد نے جب غشی سے آنکھ کھولا تو پھوپھی سے پوچھا، پھوپھی اماں یہ کون ہے؟ اس لیے کہ سر سے پاؤں تک سرکار سید الشہداء کے عمامے پر لہو ہے، قبا پر لہو ہے، عبا پر لہو ہے. فرمایا مادر کرام یہ کون ہے؟ جناب زینب نے فرمایا بیٹا یہ بابا ہیں. ایک مرتبہ سید سجاد نے پوچھا بابا میں آپ کو کس کیفیت میں دیکھ رہا ہوں؟ بھیا علی اکبر کہاں ہیں؟ چچا عباس کہاں ہیں؟ آپ حضرات یہ مکالمہ سنتے رہتے ہیں، مصائب کا یہ باب سنتے رہتے ہیں. سرکار سید الشہداء نے فرمایا بیٹا شہید ہو گئے، بیٹا شہید ہو گئے، بیٹا شہید ہو گئے. ایک ایک سوال کے جواب میں فرمایا بیٹا سب شہید ہو گئے، بس یہ سمجھ لو کہ اب تمہارے اور ہمارے علاوہ مردوں میں کوئی باقی نہیں ہے. اس موقع پر جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں مجھے سہارا دیجئے، اٹھائیے، مجھے نیزہ دیجئے، مجھے تلوار دیجئے. دیکھیے جذبات، یہ مصائب میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کتابوں میں اور سنتے ہیں. قدر حقیقی، قدر اصلی، قدر واقعی کیا ہے؟ پھوپھی نے پوچھا بیٹا یہ کیا کرو گے؟ کہا ہم ارے فرزند رسول کی حفاظت کے لیے جان دیں گے. اللہ اکبر. یہاں باپ بیٹے کا رشتہ اہم نہیں ہے، فرزند رسول. حسین فرزند رسول، سید سجاد فرزند رسول کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے بے چین ہے. کاش ملت اسلامیہ ان مقامات کو سمجھے. یہ دقیق اور ظریف اور عمیق مقامات ہیں. یہ نہیں کہ میں بابا کی طرف سے جہاد کروں گا، بابا کو بچا. تصور فرما رہے ہیں آپ؟ کربلا کی حقیقت سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھوپھی اماں ارے فرزند رسول، رسول کے نواسے، آقا حجت خدا ہیں، ان کی طرف سے جہاد کرنا ہے. ایک مرتبہ امام نے فرمایا بس یہ وہ مقام ہے جہاں تک آپ کو لانا چاہ رہا تھا. بیٹا میرے بعد تم حجت خدا ہو.
تمہیں جہاد نہیں کرنا ہے، تمہارا جہاد اس کے بعد ہے۔ میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، اسی ضمن میں جو آپ نے اس وقت وصیتیں فرمائیں القاء نسبت کے ساتھ، جو تبرکات سپرد کیے، اور اس کے بعد فرمایا بیٹا جب تم مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ یہ ایک مقام، بس اب مجھ سے 2-3 اور مقامات ہیں، لیکن بس آخری مقام عرض کر دوں، اور وہ ہے کہ جب 11 محرم کو، یہ 10 محرم کی بات ہے، یعنی 10 محرم کو شہادت سے پہلے آپ کو یاد کیا، سلام کہلایا، اور 11 محرم کو شہادت کے بعد جب اسیر ہو کے کنبہ چلا ہے، جب اسیر ہو کے کنبہ چلا ہے اور جناب سکینہ بابا کے لاشے سے پھر لپٹ کے روئیں، تو ایک مرتبہ گلوئے بریدہ سے آواز آئی، بیٹی سکینہ جاؤ بیٹی، لیکن جب زندان شام سے رہا ہو کے جانا، میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، میں مضمون ادا کر رہا ہوں، میں مفہوم ادا کر رہا ہوں، بیٹی میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور ان سے کہنا، ان سے یہ کہنا کہ شیعتی ما ان شربتم عذب مائن فاذکرونی او سمعتم بقتیل او غریب فاندبونی، اے میرے شیعو جب بھی تم ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، اور جب تمہیں کسی قتیل کی اطلاع ملے، جب کسی غریب الوطن کی بات سنو، کسی کشتہ جفا کی بات سنو، تو مجھے یاد کر کے گریہ کر لینا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت پر عمل کی توفیق کرامت فرما، پروردگار ہمیں حق عزاداری سید الشہداء ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار یہ عزائے حسین میں بلند ہونے والی گریہ و بکا کی آوازیں انہیں قبول فرما، پروردگار تمام عزاداروں کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ، پروردگار عزاداروں کے طفیل میں اہل دنیا کو بھی سکون عطا فرما، پروردگار عزاداریوں کے نالوں کے صدقے میں اہل دنیا کی مصیبتوں کو دور فرما، پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور فرما عطا فرما۔